السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسے فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس سے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو کئی خطبات کے اندر اس فتنے سے ڈرایا۔ میری مراد اس فتنے سے فتنہ دجال ہے۔ یہ چونکہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس لیے چند قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ ہر قسط کو آپ کوشش کریں سننے کی، تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلی قسط میں صرف اتنا بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت زبردست اور بہت سخت فتنہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے اور اس کو رب تسلیم کر لیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا، اور اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا۔ اور وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ابتداً دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد جنت میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، اور سنو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور بعض روایت میں آتا ہے کافارا لکھا ہوا ہوگا، اور جس کو ہر پڑھا ہوا ان پڑھ غرض ہر ایمان والا اس کو پڑھ لے گا، اس کے ساتھ آگ ہوگی اور ایک باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے سب کو محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں